یہ ہم ایک ایکسکلیمیشن مارک لے دیتے ہیں اور ہم اس کو ٹیپ کرتے ہیں. ہم اس کے اندر ایک H1 کا ٹیگ لے لیتے ہیں اور یہ ہمارے چینل کا نام لکھتے ہیں پروگرامنگ ود عدنان. فوراً سے اس کو سبسکرائب کریں, اپنے فرینڈس کو بھی ریکمینڈ کریں تاکہ فری IT سیکھیں. یہ ایسا چینل ہے جس میں آپ کو پھر اس کے بعد کوئی کورس جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ IT میں ماسٹر بن جائیں گے. اب HTML کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا, یہ خود بخود جو ایمڈ نے پرنٹ کیا ہے, اس کے اندر ایک لینگویج لکھی ہوتی ہے. جیسے یہ ہمارا HTML ہے تو یہ ڈیفرنٹ ایک انٹرنیشنل کوڈ ہوتے ہیں لینگویج کے. جیسے اگر انگلش ہے تو اس کا جو کوڈ ہے وہ EN کوڈ ہے. EN کا مطلب ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ انگلش لینگویج میں لکھی گئی ہے, یہ اس کا مطلب ہے. لیکن اگر آپ اس کے اندر HI لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لینگویج ہے یہ ہندی میں لکھی گئی ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول F5 کرتے ہیں تو اب جب آپ اس کو کھولیں گے تو یہ بیسیکلی جو لینگویج وہ جو سمجھے گا ویب سائٹ, جو گوگل سمجھے گا, جو سرچ انجن سمجھے گا, وہ سمجھے گا کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ ہندی ہے. اسی طرح سے اگر آپ اس لینگویج کو اردو میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اردو کی ہمارا جو انٹرنیشنل کوڈ ہے وہ UR ہے. کنٹرول F5 کریں گے تو یہ جب اس کو ویب سائٹ کھلے گی تو وہ سمجھے گی کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ اردو کی ویب سائٹ ہے. تو اس طرح سے جو ویب سائٹس کے ٹاپ کے اوپر اس کی لینگویج لکھی ہوتی ہے کہ یہ کون سی لینگویج ہے. اگر اس کو پڑھتے ہیں تو لینگویج ہیلپس ڈیفائن دی لینگویج آف این ایلیمنٹ, دی لینگویج دیٹ نون ایڈیٹیبل ایلیمنٹ آر ان اینڈ دا لینگویج دیٹ ایڈیٹیبل ایلیمنٹ شوڈ بی ریٹن ان بائی دی یوزر. دی ایٹریبیوٹ کنٹین ون لینگویج ٹیگ میڈ آف سیپریشن لینگویج سب ٹیگ ان دی فارم ڈیفائن ان فلاں فلاں فلاں. مین بات یہ ہے کہ ہمارا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے, اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اندر جو HTML کے اندر لینگویج کو کوڈ دیے گئے ہیں. یہ کوڈ لینگویج کوڈ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے. اس کے اندر جون سے کنٹری کی آپ نے جس لینگویج میں ویب سائٹ بنانی ہے تو جو HTML کا ٹیگ ہے اس کے آگے لینگویج کا جو ٹیگ ہے اس کے اندر آپ نے وہ کوڈ چپکا دینا ہے. اور یہ کوڈ آپ کو کہاں سے ملے گا, یہ میں نے بتایا کہ گوگل پہ آپ لکھیں گے کہ انٹرنیشنل لینگویج کوڈ فار HTML, یہ آپ لکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ زبانوں کے آگے ڈفرینٹ مل جائیں گے. تو ابھی ہم کیونکہ انگلش میں کر رہے ہیں تو ہم اس کو EN ہی رہنے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم ویب سائٹ کی لینگویج کو سیٹ کرتے ہیں.